عمران ملک فلیش لائن یوٹیوب کی جانب سے آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ جو پروگرام ہے، اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کے حساب سے میں نے یہ سوچا کہ بہترین ہوگا اگر ہم آج اپنا یہ پروگرام لائیو کرتے ہیں۔ جو ہمارے ویورز ہیں ان کو ہم لمحہ بہ لمحہ جو اپڈیٹ آ رہی ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں، اور جو گزرے ہوئے ہمارے کچھ جو اوقات تھے، جیسے آج کا پورا دن اور کل کی رات، درمیانی جو شب تھی، اس میں جو بھی حالات رونما ہوئے ان کے بارے میں آپ سے کچھ بات چیت کریں گے، کچھ آپ کو آگاہ کریں گے، کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جتنے بھی دن ہم نے ایک سچویشن میں جو بھی موجود ہیں، رہ رہے ہیں، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، ہم نے اس سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا، آگے جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کیا ہوگی۔ لیٹسٹ اپڈیٹس بہت سی چیزوں کے متعلق جو ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ سیکٹری مارکو روبیو ہیں، جو بیسیکلی یو ایس آفیشل ہیں، اور یہ ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فرام لاسٹ 48 آورس یو ایس گورنمنٹ کے یہ آفیشل along with جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ پرائم منسٹر مودی، پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، ان کے ساتھ مسلسل انگیج رہے، اور یہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے سچویشن کو جو ہے نیوٹرلائز کی طرف لے کے جایا جائے، اس کو نیوٹرلائز کیا جائے، حالات بہتر کیے جائیں۔ اور جو صورتحال گزری ہوئی شب کو ہوئی ہے، اس کے بعد سے ان کی یہ کوششیں زیادہ تیز ہو گئیں، اور انہوں نے ابھی یہ اناؤنس کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ویری پلیز ٹو اناؤنس دس تھنگ کہ دونوں گورنمنٹوں کے جو ہے آفیشلس، پرائم منسٹرز، دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سچویشن کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، ہم امیڈیٹ جو ہے ایک سیز فائر کا اعلان کرتے ہیں، اور فار دا ٹائم بینگ یہ جو آفیشلز ہیں ان کی طرف سے جو آپ کہہ سکتے ہیں ان دی ادر وے کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو ڈیورنگ دی وار یہ گیپ چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ بیسیکلی ایک اپنی ایک ڈیمیج اسسمنٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا ایک اولڈ فارمولا ہے جس کو انڈیا کے تھرو بھی امپلیمنٹ کروا رہا ہے، تاکہ ایک گیپ کریٹ کیا جائے اور اس گیپ میں یہ دیکھا جائے کہ جی ہماری اس وقت کی ڈیمیج کی کیا سچویشن ہے۔ جی بتائیں، اینی تھنگ اپڈیٹ؟ اوکے، تو یہ ناظرین اس وقت کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے بات چیت، یہ بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، اور شاید آئی تھنک ہم پہلے ہوں گے جو اس وقت لائیو ہیں آپ کے ساتھ، اور آپ کو سب سے پہلے یہ خبر شاید اگر کوئی لائیو دے رہا ہے تو وہ شاید فلیش لائن یوٹیوب ہی ہے، جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق سیز فائر دونوں جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، اور جو بھی ڈیمیج ہوا ہے اب اس کو بیسیکلی اسیس کیا جائے گا، کیونکہ صورتحال ناظرین 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جو کریٹ ہوئی تھی، اس وقت کوئی اندازہ یہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ ایک جو سچویشن ہے یہ الٹیمیٹلی کانفلکٹ کی طرف چلی جائے گی، اینڈ فردر کانفلکٹ جو ہے وہ ایک وار سینیریو میں بھی چینج ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو وار ہے یہ الٹیمیٹلی کسی نیوکلیئر سچویشن کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، اور اس سے پہلے دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی دو ممالک جو کہ نیوکلیئر پاور رکھتے ہوں وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں۔ دس ہیپنڈ فار دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، اور جب یہ دو نیوکلیئر اسٹیٹس ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو دیکھیں کنونشنل وار جو ہوتی ہے اس کی ویٹیج تو ادروائز ختم ہو چکی ہوتی ہے، بیکاز جب دونوں کے پاس وہ پاورز موجود ہوں جس سے مکمل ڈسٹرکشن پاسبل ہوتی ہے جسٹ ون پش آف بٹن، تو لہٰذا کنونشنل وار کی اتنی ویلیو رہتی نہیں ہے۔ مگر یہ جو کہ بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جب سے پاکستان ایون نیوکلیئر پاور بنا ہے تب سے بھارت جو ہے گاہے بگاہے مختلف ایونٹس پہ، مختلف مقامات پر، مختلف سچویشنز میں کچھ ڈراماز کریٹ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے یہ صورتحال اسکلیٹ کرتا ہے۔ پاکستان فوج ہمیشہ اسی طرح مختلف موقعوں کے اوپر جاتی ہے، باہر بارڈر پہ جاتی ہے، بہت ٹائم گزارتے ہیں، کافی جو ہے نا فائنینشیل آپ اسے کہہ سکتے ہیں لاس ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی چاہے وہ اسکلیشن 6 مہینے کی ہو یا سال کی ہو تو وداؤٹ فائٹنگ یہ لوگ ہمیشہ واپس آتے ہیں، اور بڑے چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس میں ایک دوسرے جڑے رہتے ہیں۔ مینلی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، دیٹ از اونلی اینڈ اونلی
کشمیر کا جو ایشو ہے وہ جب تک یہ ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کانفلکٹس ہیں ان سے جان چھڑائی جا سکے. لہٰذا اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ضرور ہم لوگ کسی طریقے سے ریزالو کریں, کسی ایسے سچویشن میں پہنچیں کہ جہاں یہ ریزالو ہو سکے. تو ناظرین, جو سب سے پہلا اپڈیٹ تھا وہ میں نے آپ کو آلریڈی دے دیا ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر کا ایک اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اور جس طریقے سے ہمیں صبح سے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ شام کو قوم سے خطاب کریں گے, تو اس میں مختلف آپشنز لوگوں کے ذہن میں ڈسکس ہو رہے تھے, جس میں ایک آپشن یہ بھی شامل تھا کہ شاید سیز فائر کا اعلان کیا جائے گا. لیکن زیادہ تر لوگ کا پوائنٹ ویو یہ تھا کہ چونکہ کل جو بھارت نے جس طرح کی حرکت کی رات کے مڈ نائٹ کے ٹائم پہ, اور وہ حرکت کوئی 2, 2:30, 3 بجے تک وہ جاری رہی, اور اس کی ریٹیلیشن میں پاکستان نے جو بیسیکلی آگے سے ان کو ریٹیلیٹ کیا ہے, وہ ریٹیلیشن بہت اسٹرانگ تھی. اور اس کی اسٹرانگ ریٹیلیشن کی وجہ سے آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ انڈیا جو ہے اس کو ڈیفینیٹلی کاؤنٹر کرے گا, اور اس کاؤنٹر کرنے میں انڈیا بہت آگے جا سکتا تھا. اور ہمیں یہ تھا کہ شاید پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے نا آج جب شام کو قوم سے خطاب کریں گے تو اس میں وہ قوم کو کانفیڈنس ملیں گے اور بتائیں گے کہ بھارت کا ہم جو ہے جواب ہم نے دیا ہے, اور اگر بھارت دوبارہ کوئی حرکت کرے گا تو ہم اس سے بھی ایک اسٹرانگ قسم کا جواب ضرور جو ہے نا ہم دیں گے. تو ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ آج دوبارہ بھارت جو ہے رات کو کوئی اور اسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کرے گا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی فورسز کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے. لیکن جو ابھی کی خبر آئی ہے, چونکہ یو ایس گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک بڑا انفلوئنس ہے پاکستان اور انڈیا دونوں پر, تو ان کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں. اس سے پہلے یو ایس اے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپلومیٹیکلی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا رہا, اور اس میں بڑے ڈپلومیٹک قسم کی اس کی اسٹیٹمنٹس تھی. جیسے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے اور اس کو ہم کسی بھی صورت میں نبڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر دوبارہ یہ کہا گیا ٹرمپ کی طرف سے کہ انڈیا جو ہے شیم فل ایکٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ بیان آیا ٹرمپ کا کہ دس از ٹٹ فار ٹیٹ, اور لہٰذا اس کو ختم کر دیا جائے. ٹٹ فار ٹیٹ کہہ کے انہوں نے کہا کہ ختم کر دیا جائے. بٹ یہ ہے کہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ جو ہے جے ڈی وینس, ان کا جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم ان دونوں کے معاملات میں بالکل انوالو نہیں ہوں گے. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اب انٹروین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے میں نے اپنے ایک پروگرام میں پہلے یہ بتایا تھا کہ چونکہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت انڈیا کو فل جو ہے نا وہ پش دے رہا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ہر قسم کی اس کو اکنامکلی, فائنینشلی, اسلحے کے طور پہ اکوپمنٹ کے طور پہ اسرائیل از ریڈی ٹو سپورٹ انڈیا, اور اسرائیل ہی بیسیکلی یہ ساری گیم پلان کر کے انڈیا کو دے رہا ہے اور اسرائیل ہی اس کو پش کر رہا ہے. ایسی صورتحال میں لگتا یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے خاموش رہے گا کہ لیٹ سی کہ یہ جو پیج ہیں یہ کیسے ٹرن ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ابھی بات چیت آئی ہے اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ نہیں, بات چیت ایسی نہیں ہے, بیکاز امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اس ایریا میں اگر دونوں ممالک کے بیچ میں وار جو ہے وہ تھوڑی سی برے طریقے کی طرف چل جاتی ہے, تھوڑی آکورڈ سچویشن میں آ جاتی ہے, اور یہ ایسکلیٹ ہو کے کسی نیوکلیئر تھریش ہولڈ تک چلی جاتی ہے, تو ایسی سچویشن میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے, نہ انڈیا کا نہ پاکستان کا. وہ انڈیا کی اسٹیبلٹی بھی چاہتا ہے, کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس کا ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اس ایریا میں ایک کتا ہے جس کو اس نے رکھا اس لیے ہوا ہے کہ وہ جب چاہے اس ساؤتھ ایشیا میں جس کے اوپر بھونکوانا چاہے وہ اس کو بھونکوا دیتا ہے. تو اس لیے وہ انڈیا کو اسٹیبلائز بھی رکھنا چاہتا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ایک اس طرح کی وار ہو جاتی ہے جسے آپ ایک فل فلیج وار کہتے ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, تو انڈیا کی ڈسٹرکشن لازمی ہے, تو وہ یہ بھی نہیں چاہ رہا. تو ناظرین, ابھی تک کی جو ہم نے جتنی بھی بات چیت کی ہے دس واز پرٹیکولرلی ریگارڈنگ امریکہ کا جو سٹینس ہے, اور جو امریکہ نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور یہ اس وقت کی ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ابھی تک کی جو بات چیت ہے امریکہ سے ریلیٹڈ تھی. آپ کے ذہن میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کویشچن آئے وچ از ریلیٹڈ ٹو امریکن انوالومنٹ ان کمپلیٹ ساؤتھ ایشیا, what is America, how America is supporting India, پاکستان کی جو ہے کیا ویلیو ہے امریکہ کے نزدیک اس ایریے میں,
اور اگر امریکہ جو ہے اس تمام سچویشن میں اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتا ہے تو اس کا آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے. تو یہ ہے کہ یہ آپ اس کے متعلق مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں. ناظرین جہاں پہ یہ اپڈیٹس ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ہم اس بات کو جانے نہیں دے سکتے کہ کیا ہوا. چاہے ہماری یہ سچویشن جو ہے نا ڈیفیوز ہو جائے, چاہے اس صورتحال میں جو آنے والا وقت ہے وہ ٹوٹل جو ہے نا ڈی اسکلیٹ ہو جائے, حالات بہتری کی طرف چلے جائیں, لیکن یہ جو 4 سے 5 دن ہیں یہ ہمیں بھولنے نہیں چاہیے, کیونکہ اس 4 سے 5 دنوں کے بیچ میں ہم پہ ایک الزام لگایا گیا وداؤٹ اینی اتھینٹسٹی, وداؤٹ اینی پروف. ایک الزام لگا دیا گیا جو کہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ بھارت کا وتیرہ رہا ہے. اس الزام کی پاداش میں پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی, اور پاکستان کے جو عوام ہیں انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. پاکستان کی فوج کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے, اور پاکستان نے ایک ٹف ٹائم دیکھا ان 5-6 دنوں میں, جس میں ڈرون اٹیکس بھی ہمارے اوپر ہوئے, جس میں تقریباً آلموسٹ 77 to 80 ڈرونس یا 85 ڈرونس کی ابھی تک کی خبر ہے کہ وہ جو ہے نا پاکستان کے اوپر بیسیکلی وہاں سے باقاعدہ آپریٹ کیے گئے اور پاکستان میں آ کے گرے. یہ پاکستان کی شاباش ہے, کمال ہے کہ پاکستان کی فورسز نے وہ جو جتنے بھی ڈرونس تھے ان کو ڈیفیوز کیا, ان کو ناکارہ بنایا, اور جب بھی وہ گرے تو وہ ایک پرندے کی طرح گر گئے اور کوئی ایسا ہمارا نقصان نہیں ہوا. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ہم یاد کرتے ہیں ان 33 لوگوں کو جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے, یہ ہمارے وہ بیچارے بچے, عورتیں اور بوڑھے لوگ تھے جو اپنے گھروں میں ایک چین کی نیند سو رہے تھے, اور انڈیا نے اپنا آپریشن کا جو یہ فیز 1 تھا جس میں اس نے ٹارگٹ ہٹنگ کی تھی 4 سٹیز میں, جس میں مرید کے شامل ہے, بہاولپور شامل ہے, مظفر آباد ہے اور کوٹلی. یہ وہ 4 جگہیں ہیں جو کہ رپورٹڈلی ان کے مطابق جہاں پر حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر وہ خود شاید موجود تھے یا ان کی فیملیز موجود تھیں, اور یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ موسٹ وانٹیڈ ہیں ان انڈیا. لہٰذا انہوں نے آ کے سب سے پہلا جو آپریٹ کیا تھا وہ ان 4 گھروں کو ہٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. ہم ان جانوں کا جو ضائع ہونا ہے اس کو بھول نہیں سکتے, ہمیشہ یاد رہے گا. خاص طور پہ جو بچے ہمارے شہید ہوئے, ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کون ہندوستان ہے اور یہ کون سا ملک ہے اور ہمارے ان کے ساتھ کیا سچویشن ہے. تو بچوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا, لیکن بھارت نے رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ دوبارہ کارروائی کرتے ہوئے یہ حرکت کی. اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے کہ ڈرونز کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا. پاکستان کو الٹیمیٹلی اچھے جواب دینے پڑے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ناظرین کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے پتھر کا جواب اینٹ سے دیا ہے, لیکن پاکستان نے اس دفعہ اینٹ کا جواب پتھر کا جواب اینٹ سے دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دیا گیا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے پتھر کا جواب اینٹ سے دیا ہے بھارت کو, اور بھارت اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولے گا کہ اس نے پاکستان کو جو تنگ کرنے کی کوشش کی, چھیڑنے کی کوشش کی, مداخلت کی, وہ اس کو بڑی مہنگی پڑی ہے. اور مہنگی کیسے پڑی ہے کہ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ان کے لاسز کیے ہیں اس میں اگر آپ کو بھی ڈیفینیٹلی, اب تو پاکستان کے ہر بندے کو یہ بات چیت زبانی یاد ہو چکی ہے, لیکن پھر بھی ہم دہرانا چاہتے ہیں کہ جو ایک رائفل ہے جو ان کے بیسیکلی اب تک ہم نے رپورٹڈلی 5 سے 6 جو ہے ہم رافیل جو ہے نا وہ ان کے گرا چکے ہیں, جو کہ فرینچ ایئر کرافٹ ہے, جیٹ ایئر کرافٹ. ایک رافیل جو ہے وہ ان کو $300 ملین پلس کا ایک رافیل ان کو پڑا ہے, اور ہم نے اگر ان کے 5 یا 6 گرائے ہیں تو آپ اسٹریٹ اوے دیکھ لیں کہ یہ اماؤنٹ کدھر چلا جاتا ہے. جو ان کا ISU-30 ہے جو کہ جیٹ پلین ہے 125 ملین کا ہے, اور اس کے بعد ان کے جو میزلز ہیں جو کہ اس وقت جو انہوں نے جتنے بھی پھینکے اور ہم نے ان کو ڈسٹرائے کیا ہے بیفور دے شوڈ ہیو ہٹ دی ٹارگٹ, ہم نے ان کو ڈسٹرائے کیا, وہ $10 ملین کے وہ میزلز تھے جو کہ ہم نے ڈسٹرائے کیے ہیں ان کے. اس کے علاوہ ہم نے ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز, بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور کافی ساری پوسٹیں ہیں جو ہم نے تباہ کی ہیں. اور جو ہم نے کل رات کو 2 بجے کے بعد ہم نے جو ایکشن کیا ہے پاکستان کے ایئر فورسز نے اور پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس سسٹمز نے, جو میزائلز ہم نے داغے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے 15 سے 16 وہ لوکیشنز ہیں جہاں پہ ان کے ایئر بیسز تھے, جہاں پہ ان کے ڈیپوز تھے, ان کے جو بیسیکلی ان کی فلائٹس کے جو زونز ہوتے ہیں وہ سارے تھے. تو ہم نے ادھر کافی ڈسٹرکشن کی ہے, جس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ
S-400 جو ہے وہ بھی ان کا پراپر ایک فل فلیج ایک راڈار سسٹم جو کہ 1.5 بلین $US کا ایک سسٹم ہے، ہم نے اس کو بھی ڈسٹرائے کیا. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس وقت جو سچویشن جو ان کو ڈیمیج ہوا ہے انڈیا کو فائنینشلی یا اکنامکلی، اٹ از مور دین آئی تھنک 4 to 5 بلین ڈالرز کا. ان ہاؤ مینی ڈیز؟ اونلی ان 4 days. تو انڈیا جو ہے اگر وہ ریورٹ ہوا ہے ٹورڈز دی پیس تو اس میں یہ ڈیمیج اسسمنٹ ساری شامل ہوگی کہ ہم نے کیا لاس کر لیا ہے اب تک. ابھی رپورٹڈلی ان کے جو ریسنٹلی جو 2 رافیل گرائے ہیں ان دونوں کے پائلٹس بھی ہمارے پاس ہیں، جن میں سے ایک میل پائلٹ ہے اور ایک فیمیل پائلٹ ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہوگا انڈیا کے اوپر، جس کی وجہ سے انڈیا نے آئی تھنک ایکسیپٹ کیا ہے کہ جی لیٹس گو فار دا پیس ٹاک، بیکاز یہ جو ان کے پائلٹس ہیں ان کو اگر ہم ان کے حوالے نہیں کرتے تو یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہوتا ہے. میں نے اپنے آج کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم فینٹاسٹک ٹی دوبارہ پلانے کو تیار ہیں، لیکن آپ لوگوں کو وہ پائلٹس اب دینے کو تیار نہیں ہیں. دوسرا اس کے بعد ناظرین ہم کچھ اپنے ملک کی طرف آتے ہیں، کچھ ہم اپنا اپڈیٹ بتاتے ہیں، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی میں نے اپنے ایک پروگرام میں بڑا پرٹیکولرلی یہ ذکر کیا تھا کہ دیکھیں ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب تک یہ وار سچویشن کریٹڈ ہے تو اس میں مختلف ایریاز ہیں جن کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں نے پرٹیکولرلی ذکر کیا تھا اڈیالہ جیل کا. اور اس اڈیالہ جیل کا ذکر کرنے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور دشمن اڈیالہ جیل کے اوپر ایک اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے، کوئی بھی چاہے وہ ڈرون گرائے یا وہ کسی انڈیویجول کے تھرو کرے، کسی بھی وجہ سے وہ کوئی یہ سچویشن کریٹ کر سکتا ہے کہ جہاں پہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہے وہ وہاں پہ قید ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ملک کے اندر انٹرنل بہت سارے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. پہلے ہم آلریڈی ایکسٹرنل جو ہے نا معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں، اور اگر ایسی سچویشن ابرپٹ ہو جاتی ہے تو آپ امیجن کریں کہ لوگوں کا مورال کدھر چلا جائے گا. تو اب رپورٹڈلی آج اڈیالہ جیل کے بالکل نزدیک ڈرونز جو ہے وہ گرا ہے، ایک ڈرون گرا ہے، اور اس کی وجہ سے 2 وہاں پہ جو موجود سپاہی تھے وہ شہادت کا رتبہ پائے ہیں. اور یہ شکر ہے کہ رپورٹڈلی اس سے پہلے ہی خان صاحب کو وہاں سے نکلوا کے کسی ایک سیف ان نون جگہ پہ لے جایا جا چکا ہے. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے جو ہمیں ملا ہے ان 4 سے 5 دنوں کی جنگ میں، کہ ہمیں اپنے کس قسم کے ایریاز کو سیکیور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم ناظرین آگے بات کریں گے، تھوڑا سا چلتے ہیں کہ یہ جو اپڈیٹ ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پرائم منسٹر نے آج ایک NCA میٹنگ کال کی ہوئی ہے. اب یہ جو امریکن سچویشن آئی ہے، جو امریکن اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس میں چینج آتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ ہماری جو میٹنگ ہے یہ ہیلڈ ہوگی یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ڈسکس کیا جائے کہ آنے والا جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے. بیکاز یہ ضروری نہیں ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ اعلان کر دے کہ جی سچویشن کو ہم سٹیبلائز کرتے ہیں اور ہم سیز فائر کی طرف جاتے ہیں. وہ بنیا ہے، بنیے کی بات پہ جانا نہیں چاہیے. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسرائیل ہمیشہ ایک گیپ کریٹ کرتا ہے جب بھی وہ کسی وار میں جاتا ہے، تو وہ ایک پیسفل ایک گیپ کریٹ کرتا ہے بیسیکلی اپنے لیے، نہ کہ کسی اور کے لیے. یہ وہ گیپ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ڈیمیج اسسمنٹ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو ریفل بھی کرتا ہے. کچھ کنٹریز کے ساتھ تھوڑا سا کانٹیکٹ میں ایسے آتا ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ کوئی انفارمیشن اس کو مزید چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ری جنریٹ کرنا، اپنے آپ کو دوبارہ ری پاور میں لے کر آنا، تھوڑی اپنی ری اسٹرینتھ اپنے آپ کو کرنا، یہ بیسیکلی وہ ایک ٹائم فریم ہے. اور ہو سکتا ہے کہ انڈیا یہ وہی ٹائم فریم لے رہا ہو. تو اس میٹنگ کا ہیلڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اس کو ہیڈ پرائم منسٹر کرتے ہیں جس میں ڈیفنس منسٹر بھی ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو فورن منسٹر ہوتے ہیں، آرمی چیف ہوتے ہیں، نیول چیف ہوتے ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف ہوتے ہیں. اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جو اس وقت پریزنٹ سیکورٹی انوائرمنٹ ہے اس کو تو ڈسکس کیا جائے، اور ساتھ میں یہ جو جنگی حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ وہ کون سا لمحہ یا کون سا وہ تھریش ہولڈ ہوگا جس پہ ہم آ کے وہ ریڈ بٹن پریس کر دیں گے جس سے انڈیا کی اصل میں نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور انڈیا جس چیز سے ڈرتا ہے وہ یہ ریڈ بٹن ہے. ناظرین ابھی ہم اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ لائیو ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، اور میں دوبارہ پھر کہوں گا
کہ ہمارے جو ویورز ہیں اگر وہ ہم سے کسی بھی قسم کا اس بیٹل سچویشن سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی ٹیکنیکل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی ٹیکٹیکل کیوں نہ ہو، تو آپ پلیز اپنا کویشچن ضرور ڈالیے تاکہ ہم اس کا آپ کو جواب دے سکیں۔ اچھا، تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں ناظرین۔ ایکچولی یہ ہے کہ دوسری ایک دیکھیں، آپ کو سچویشن چاہے جیسی بھی ہو، کبھی کبھار برے سچویشن میں بھی آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل جاتی ہے۔ تو کل کی جو اچھی خبر تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کو $1 بلین جو ہے وہ IMF نے ریلیز کیے تھے، جو کہ ہماری ایک انسٹالمنٹ ڈیو تھی، اور وہ انہوں نے کل ہمیں ریلیز کیا۔ اب وہ ہمارے لیے ایک ڈیفینیٹلی اس اسٹیج کے اوپر اٹ واز اے پاورفل انجیکشن فار اس، لیکن انڈیا کو وہی چیز ہضم نہیں ہو رہی، اور انڈیا نے کافی اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائے مچایا ہے کہ جی یہ جو $1 ملین ہیں یہ آپ نے ان کو اس سچویشن میں کیسے دے دیے، جبکہ IMF کا آگے سے جو جواب ہے وہ بڑا پیارا جواب ہے، جو کہ آپ اور میں بھی یہی دیتے کہ دیکھیں اس کا IMF کا کوئی لون کا ایک انسٹالمنٹ جو ہے کسی کو پے کر دینا از بیسیکلی ناٹ دی جاب آف IMF ٹو سی کہ کیا وہ ملک کسی جنگ میں ہے، یا وہ کیا جو وہ ملک ہے وہ اس وقت کس سچویشن میں آیا ہوا ہے۔ اگر ایک انسٹالمنٹ ڈیو ہے جو IMF نے پے کرنی ہے تو پھر پے کرنی ہے، پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس چیز کے ساتھ، اور اس لیے وہ اس کو انڈیا کو بیسیکلی خاموش کرا دیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ اب میں آپ کو ایک اور بھی بتا دوں کہ رپورٹڈلی اس وقت 2 ڈرونز اٹیک ایسے بھی ہوئے ہیں جو ہمارے اس لائیو سیشن سے تھوڑی دیر پہلے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک ڈرون اٹیک جو ہے وہ حیدرآباد ایئر بیس جو ہے وہاں پہ ہوا ہے، جس میں ایک اسکواڈن لیڈر ہیں عثمان یوسف، وہ شہادت کا رتبہ پا گئے ہیں اس ڈرون اٹیک کی وجہ سے، اور اس میں 5 جو ہیں انڈیویجولز جو پرسنز ہیں، یہ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے سبارڈینیٹس ہیں 5، یہ 4 وہ سبارڈینیٹس تھے، 5ویں یہ آفیسر خود تھے، یہ شہادت کا رتبہ پا گئے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ انجرڈ ہیں جو کہ CMH حیدرآباد میں شفٹ کر دیے گئے ہیں۔ جو انجرڈ لوگ ہیں وہ ان میں فلائٹ لیفٹنٹ سروش ہیں، اس کے بعد بلال ہیں، ٹیکنیشین حفیظ ہیں، ٹیکنیشین چمن ہیں، اور ٹیکنیشین مبشر ہیں۔ یہ جو بیسیکلی یہ جو 5 لوگ ہیں یہ سیریسلی انجرڈ ہیں، اور جو آفیسر میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف، جو بیسیکلی یہ جو حیدرآباد ہے اس کے ساتھ ہی یہ جگہ ہے بلاری کے نام سے یہ جگہ ہے، ایئر بیس ہے، جہاں پر انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ یہ جو ہوا ہے ڈرون کا، اور اس میں انہوں نے شہادت پا لی ہے۔ تو ایکچولی بات وہی ہے ناظرین، دیکھیں جب آپ وار سچویشن میں جاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ٹارگٹ پہ جو ہٹ نہیں ہو رہی وہ نقصان نہیں کرتی ہے، نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ جانی ہو، چاہے وہ نقصان مالی ہو، چاہے وہ نقصان سائیکولوجیکلی ہو۔ نقصانات ان 4 سے 5 دنوں میں ہم نے بہت اٹھائے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ان 4 سے 5 دنوں میں جو پرسنل ڈیمیج ہوا ہے، یعنی کہ جو کیجولٹیز کی بات کرتے ہیں، تو وہ انڈیا کو بہت کیجولٹیز فیس کرنی پڑی ہیں ان کمپیریزن ٹو پاکستان۔ لیکن اگر ہم اسی طرح اکنامیکل یا فائنینشیل بات کرتے ہیں تو انڈیا نے بہت بڑا اس کو ایک بہت بڑا پش بیک ملا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری رپورٹ کے مطابق تقریباً 3 سے 4 بلین کا اس کو نقصان ہوا ہے اس 4 دنوں کی ایک چھوٹی سی کانفلکٹ میں یا وار میں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب یہ ہے کہ جو سچویشن کل رہی ہے، جو جتنا بھی پاکستان کی طرف سے ایکشنز ہوئے ہیں ڈیپ انسائڈ دی انڈیا، تو ایکسپیکٹڈ یہی تھا۔ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ اگر یہ سچویشن ڈیفیوز نہیں ہوتی ہے اور ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوتی اور اسٹیبلائزیشن کی طرف نہیں جاتی، تو اٹ واز گارنٹیڈ کہ آج انڈیا نے جو کل جو ہم نے دن کو ان کے رسپانس میں جواب دیا تھا، تو آج انڈیا نے ضرور کوئی اور اس سے بھی گھٹیا اور اوچھی حرکت کرنی تھی، اور اس کے لیے پھر لوگ مینٹلی تیار تھے۔ ناظرین، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ مینٹلی تیار تھے، تو ہم یہ بھی بات ضرور کریں کہ دیکھیں
اس طرح کی جو سچویشن ابرپٹ ہوتی ہے جب بھی کبھی، ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ آگے سچویشن کیا ہو، تو ہمارے ملک میں جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے کچھ چھوٹی سی ضرور میں ایک کوشچن اور ایڈوائس بتاؤں گا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے یہ چیزیں پہلے کبھی دیکھی نہیں ہیں. ہم میں سے سب لوگ وہ ہیں جو کہ الحمدللہ پاکستان کے اس پرچم کے سائے تلے آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ جنگیں دیکھی ہیں ان سے بندہ سیکھ سکتا ہے کہ جی کیا انہوں نے پرابلمس فیس کی ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ جی عقل مند وہ آدمی جو کسی اور کے تجربے سے سیکھے. تو جو ابھی تک کی معلومات ملی ہیں اس میں جو میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر وار کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، معاملہ ڈیفیوز نہیں ہوتا، سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو تمام وہ لوگ جو پاکستانی اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ اقدامات کرنا بڑے ضروری ہیں، جس میں نمبر ایک یہ ہے کہ رات کو ضرور کوشش کریں کہ لائٹس وغیرہ آف کر کے سوئیں، کیونکہ یہ جتنے بھی ایروپلینس آتے ہیں جو فائٹر جیٹس ہیں اور ایون کچھ ڈرونز بھی ایسے ہیں جو لائٹ سیکنگ ہیں، تو یہ لائٹ کے پیچھے جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ اپنی لائٹس کو آف کر کے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مختلف گیجٹس کو ہمیشہ فلی چارج کر کے رکھیں، موبائلز ہیں، ٹارچز ہیں، ان سب کو فلی چارج کر کے رکھیں. گھر میں کینڈلز رکھیں، بیکاز اگر بلیک آؤٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں اویلیبل ہوں گی تو آپ لوگ بہت پریشان ہوں گے. جو آپ کے فیملی کے لوگ ہیں، جو آپ کے فرینڈز ہیں، کلوز ریلیشن شپ میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ ذرا ان ٹچ رہیں کہ ہمیں ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو ایویکویٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. یہ صورتحال آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. ایمرجنسی کی آپ کے پاس ایک فرسٹ ایڈ کٹ ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، اوائڈ کریں کھڑکیاں اور جو دروازے ہیں ان کے نزدیک زیادہ تر نہ رہیں. اگر آپ کے گھر میں بیسمنٹ ہے تو امیڈیٹلی اپنے آپ کو بیسمنٹ میں شفٹ کریں تاکہ اگر کوئی بھی اس قسم کا اٹیک آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. کیش آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایسی صورتحال ہوگی کہ مے بی آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسا کارڈ، کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی، آپ کا والٹ نہ جانے کہاں ہوگا، اور اگر آپ کو ایویکویٹ ہونا پڑتا ہے اور آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے. آپ کے بہت امپورٹنٹ پرسنل ڈاکومنٹس آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے، جس میں آپ کے آئی ڈی کارڈز ہیں، آپ کے پاسپورٹس ہیں، ایون اگر آپ کے پاس کوئی امپورٹنٹ ڈگری ہے یا آپ کے کوئی گھر کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہیں، ان کو کسی ایک بیگ میں رکھ کے سنبھال کے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اگر آپ کو نکلنا پڑتا ہے، چیک بکس وغیرہ آپ کے پاس ہوں تو آپ نکل سکیں. تو یہ ناظرین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کا احتیاط کریں، خیال کریں، کم سے کم نکلیں، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے نکلنے کی. لیکن اگر سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم پاکستانی بڑے بہادر لوگ ہیں الحمدللہ. ہم نے ان 5 دنوں میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اور دنیا نے بھی دیکھا ہے کہ ہم کیسے اپنے ویپنز نکال کے ڈرونز کو گرانے کے چکروں میں ہوتے تھے. اور جو آج صبح بھی صبح 4 بجے 4:30 بجے پاکستان نے جو میزائل داغے بھارت کے اوپر، وہ جب وہ میزائل لانچ ہو رہے تھے تو اس کے آس پاس آبادی کے جتنے بھی سویلینز تھے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس تمام گن پوزیشنز پہ موجود تھے. تو یہ تو ہم ہیں، بہادر تو ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو نا ایک سیف سائڈ پہ رکھ کے تو ہمیشہ یہ کام کیا جائے. اچھا ناظرین، دوسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ دیکھیں یہ جو سچویشن ابرپٹ ہوئی ہے اس میں کچھ اور بھی پرابلم جو ہے نا پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں فار پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ. اور اس میں یہ ہے کہ دونوں کی جو ایئر اسپیس ہے اٹ واز شٹ ڈاؤن، اور دونوں کے لیے کسی بھی قسم کے ملکوں کے جہازوں کا آنا جانا اٹ واز ٹوٹلی اسٹاپڈ. اور ایسی صورتحال میں جو ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کا پہچان والا رشتہ دار، کوئی جان پہچان والا بندہ اگر وہ پاکستان آنا چاہتا ہے یا پاکستان سے جانا چاہتا ہے تو اس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ کیسے جائے. تو یہ جو سچویشن ہے اگر یہ پرولونگ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا بڑا لاس ہے اکنامکلی، فائنینشلی فار اینی کنٹری. ابھی ناظرین مجھے یہ انفارمیشن آئی ہے کہ انڈیا نے بیسیکلی اپنے لائیو ٹی وی کے اوپر یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ سیز فائر ہیز بین اناؤنسڈ. ٹھیک ہے جی. اور جو اسپوک پرسن ہیں انڈیا کی جو کہ یہ اناؤنس کرنے آئی تھیں، وہ وداؤٹ گیونگ اینی آنسر ٹو اینی ادر، جو جتنے بھی وہاں پہ اخباری نمائندے بیٹھے تھے، جتنے بھی ٹی وی کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے تھے، ان میں سے کسی کو جواب دیے بغیر وہاں سے منہ چھپا کے چلی گئی ہیں اور انہوں نے سیز فائر کا اناؤنس کر دیا. چلیں، تو یہ تو ایک بہت خوشی کی خبر ہے اور یہ ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں، لائیو ہیں ہم، اور آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں
کہ اٹ مینس کہ جو امریکن جو اسپوک پرسن تھے بیسیکلی سیکٹری مارکو روبیو، ہی واز ایکچولی رائٹ کہ ہم نے دونوں گورنمنٹس کو جو ہے اس بات پہ منا لیا ہے کہ امیڈیٹ سیز فائر کر دیا جائے. اور ابھی جو ہمیں لیٹسٹ خبر ملی ہے ناظرین، اس کے مطابق جو انڈین باقاعدہ آفیشیل جو اسپوک پرسن ہیں انہوں نے لائیو ٹی وی پہ آ کر سیز فائر کا اعلان کیا ہے فرام دی انڈیا سائڈ، اور وداؤٹ رسپونڈنگ ٹو اینی کورسپونڈنٹ وہ جو ہے وہ چلی گئی ہیں وہاں سے. اور یہ ایک اچھی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے، بیکاز دیکھیں وار جو ہے نا وہ کسی کے لیے اچھی نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان ہے انڈیا ہے، دونوں سچویشنز میں پاکستان کے لیے بھی وہ بری ہے اور بھارت کے لیے بھی بری ہے. میں مانتا ہوں، آئی ایگری کہ ہم نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی جو وار فائٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں تھوڑی ہے. آلموسٹ جو ہے 20 to 25 ڈیز تک کا جو وار کیپیبلٹی ہے پاکستان اس میں لڑ سکتا ہے اور شدید لڑ سکتا ہے، جبکہ انڈیا کے پاس یہی کیپیبلٹی مے بی 60 ڈیز، ناٹ مور دین دیٹ. لیکن جو آخری سٹیج اب آ جاتا ہے لڑائی کا، وہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 20-25 دن ہو گئے اور جنگ جاری ہے پاکستان میں، تو آپ امیجن کریں کہ کتنا لاس ہوگا، کتنی جانیں ضائع ہو چکی ہوں گی، کتنا فائنینشیل لاس ہو چکا ہوگا، کتنا لوگوں کے اوپر سائیکولوجیکل افیکٹس ہو چکے ہوں گے. یہ ساری سچویشن دیکھیں تو الٹیمیٹلی پاکستان کے پاس 24ویں یا 25ویں دن جو چیز بچ جاتی ہے وہ پھر ایک نیو کی ہے جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور وہ پھر ہم نے وہی کرنا ہے کہ پھر انڈیا خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، پھر کچھ ایسا ہی کام کرنا تھا ہم لوگوں نے. تو ناظرین یہ لیٹسٹ جو نیوز ہیں دونوں میں نے آپ کو دی ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی کویشچن کر سکتے ہیں، ایون اف یو وانٹ ٹو نو سم تھنگ کہ آگے آنے والے ٹائم میں پاکستان انڈیا کے جو ریلیشن شپ ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف موڈ کرنا چاہیے. آپ جو ہے پورے ریجن جو ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، آپ مجھ سے بات پوچھیں کہ جی بیسیکلی ایران کا کیا رول ہے اس میں، افغانستان کا کیا رول رہا ہے، ٹرکی نے کیسا رول پلے کیا ہے، چائنا کیا کرتا رہا ہے. تو آئی ایم اویلیبل، میں آپ کے ہر قسم کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں. اچھا ناظرین، ایک اور بھی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ٹویٹر کو ان بلاک کر دیا گیا ہے بائی پاکستان. تو جن لوگوں کے اکاؤنٹس تھے ٹویٹر کے، دے کین ناؤ ری آپریٹ اٹ، آرام سے اس کو آپریٹ کریں، اور جو لیٹسٹ نیوز ہیں دنیا کی وہ ساری ہر وقت آپ کے پاس 1 کلک پہ اویلیبل ہوں گی. جن لوگوں کے پاس ٹویٹر نہیں ہے ان کو میں بتاؤں گا کہ وہ ضرور ٹویٹر کا جو ہے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور اپنا ٹویٹر چلائیں. اٹ از اے ویری گڈ پلیٹ فارم اور اچھی خبر ہے یہ. اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو انڈیا کا جو سچویشن رہی ہے، تو اس میں نے آج اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ انڈیا نے بیسیکلی اپنے آپریشن کے 4 فیزز رکھے تھے، اور یہ جو فیزز ہیں چاروں کے 4 یہ بیسیکلی اسرائیل کا ایک پلان تھا جو کہ انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، اور اسرائیل نے یہ پلان اپنا امپلیمنٹ کیا تھا ان دی لیبنان وار، جس میں فیز 1 میں وہ اپنے مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے تھرو ایئر فورس، سیکنڈ فیز میں وہ جاتا ہے تھرو سوئسائڈل ڈرونز، تھرڈ فیز میں وہ جاتا ہے ونس اگین تھرو میزائلس، سرفیس ٹو سرفیس میزائل، اور جو فورتھ فیز ہے اس میں وہ اپنی ایئر جو سپریورٹی ہے اس کو یوز کرتا ہے ود دی ہیلپ آف نیوی، اور دونوں کا جو ایک کمبائن وہ ایک ریسورس یوز کر کے نیکسٹ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو مکمل طور پر ڈسٹرائے کرتا ہے. تو انڈیا ایکچولی جو ہے ان تمام فیزز سے گزر رہا تھا، اور ابھی فورتھ فیز آنے والا تھا جس کے مطابق اگر آج یہ صورتحال خراب رہتی تو رات کو جو انڈین جیٹس ہیں، جو فائٹنگ جیٹس ہیں، ان کا پلان ایگزیکٹلی یہی تھا کہ وہ ایک فل فلیج پاور کے ساتھ پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے انٹر ہوں گے انٹو ڈفرنٹ امپورٹنٹ ایریاز، سیکٹرز، اینڈ دے ول ہٹ ڈیپ ان سائڈ دی پاکستان آن دا سیم لائنس. ادروائز بھی ان کا آپ کو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کا ایک نیول شپ ہے، بیسیکلی ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ بھی کافی حد تک آگے جا چکا تھا، اور لگتا یہی تھا کہ یہ ایک کمبائن ایفرٹ ہوگی. اس کو جو ہے نا یہ جدھر سے جو ان کے ایئر کرافٹس ہیں جو کیریئر سے وہ ٹیک آف کریں گے ٹو ہٹ کراچی، اور آن دی ادر سائڈ جو باقی جو ایئر کرافٹس ہیں وہ باقی تمام جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ لگتا ہے اس کو ہٹ کریں گے. لیکن اب یہ سچویشن جس طرح کی ہو گئی اور جیسے انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے تو آئی ایم شیور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی. لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستانی سو نہیں رہے.
قوم بھی جاگ رہی ہے اور فوج بھی جاگ رہی ہے. ہم آپ کی باتوں میں ویسے آنے والے ہیں نہیں. سو لیٹس سی کہ آپ اپنی زبان پہ کب تک اور کس حد تک قائم رہتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک میں آپ کو ضرور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا ان نیسیسرلی اس فارمولے کو فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اسرائیل کا ہے کہ وہ اپنے اینیمی کو پہلے انگیج رکھتا ہے, کسی نہ کسی بہانے سے انگیج کرتا ہے, اس کے بعد جب اس کو تھوڑا سا وہ ڈسٹروائے کر لیتا ہے, اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے, اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اس سے جو ہے نا دوبارہ پل بیک کر لیتا ہے, اپنے لیے دوبارہ اسٹرینتھ کو ری گین کرتا ہے, اور پھر 6 مہینے یا سال کے بعد دوبارہ لانچ کر دیتا ہے اپنے آپ کو اس کنٹری کے اوپر. تو انڈیا جو ہے اس فارمولے کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ گاہے بگاہے کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے تحت اس طرح کی حرکت کرتا رہتا ہے. خود ہی وہ اپنے اندر ملک کے اندر ایک ڈرامہ رچاتا ہے اور خود ہی اناؤنس کر دیتا ہے کہ یہ پاکستانی تھے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پوری فوج کو اسکلیٹ کر کے بارڈر پہ لے آتا ہے. 2019-20 میں بھی یہی حرکت رہی اس کی. اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہوگا ایک اسکلیشن کا جو ٹائم فریم تھا بیک ان ایئر 2001-2, اس میں تو تقریباً آلموسٹ 1.5 سال تک یہ لوگ بیٹھے رہے ہیں. وہ لوگ بھی بارڈر پہ بیٹھے رہے اور پاکستان فورسز جو تھیں یہ بھی بارڈر پہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو انڈیا کو یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے, بیکاز دیکھیں اسرائیل نے ہمیشہ جس بھی کنٹری کے ساتھ یہ مت بھیڑ کی ہے اور یہ چھوٹی کانفلکٹس اور وارز کیے ہیں نا, وہ نان نیوکلیر کنٹریز ہیں. میں رات کو بہت اس چیز کا مجھے بڑا شدت سے احساس ہو رہا تھا جب انڈین ڈرونز جو ہے وہ رات کو اور میزائلز جو ہے وہ گر رہے تھے راولپنڈی اسلام آباد کی سراؤنڈنگز میں. تو مجھے بڑا شدت سے احساس ہوا اپنے فلسطینی بھائیوں کا, جن بیچاروں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے, نہ ان کے پاس کوئی ریڈار سسٹم ہے, نہ ان کے پاس کوئی آپ کے میزائلز کو ڈسٹروائے کرنے کا کوئی سسٹم ہے. ان بیچاروں کے پاس پتھروں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو میں بڑا سوچ رہا تھا کہ وہ کتنی مشکل حالت میں رہے ہیں اور انہیں کتنا ٹف ٹائم کاٹا ہے. میں یقین کریں کہ جب یہ رات کو جو ساری سچویشن ہوئی تو میرے ذہن میں بہت اس چیز کا احساس ہوا, اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پہ کہ یار وہ لوگ اسی مشکل میں, اسی معاملات میں, اسی تنہا اس اسرائیل جیسے جو ہے نا بھیڑیے کا سامنا کر رہے ہیں, اور ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. جو لیسن لرن ہے نا ہمارے لیے, جو 4-5 جو دنوں میں لیسن لرن ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس میں ایک لیسن لرن یہ ہے کہ ہمیں اب تک جو ہے نا ہم نے فلسطین کا جو ساتھ دیا ہے, فلسطینیوں کا جو ساتھ دیا ہے, وہ ایک ڈپلومیٹک اینگل سے دیا ہے. اور ہم یہاں پہ ریلیاں نکال لیتے ہیں اور ہم یہاں پر جو ہے نا کافی شور شرابہ کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے, ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے. اسرائیل جو ہے جس طریقے سے ہٹ کر رہا ہے, آپ امیجن کریں یار کہ جس طرح بھی آپ لوگ سارے پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کو مختلف شہروں میں, یہ جو ان شہروں میں رہ رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ رات کو اگر ڈرون گرتے تھے تو آواز کیسے آتی تھی, گھروں کے شیشے کھڑکیاں یہ ہلتے تھے سب. آپ امیجن کریں کہ آپ فلسطین میں ہیں, آپ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سو رہے ہیں, اور وہاں پہ جب آپ کو آواز آتی ہے کسی ایک موٹر کی یا کسی راکٹ کی یا کسی میزائل کی, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے مجھے ہٹ کیا تو آئی ہیو نو آپشنس, آئی ول ڈائی. آپ امیجن کریں, جبکہ میں رات کو جب تھا تو یہ جتنی بھی سچویشن کریٹ ہو رہی تھی, جب مجھے آواز آتی تھی تو مجھے پتہ تھا کہ یہ ایک وہ موٹر ہے یا یہ ایک وہ بیسیکلی ڈرون ہے جس کو اصل میں ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا ہے, اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے, اور وہ بس ایک پرندے کی طرح گر رہا ہے. لازمی بات ہے اس کے پاس ہائی ایکسپلوزو ہے اور وہ جہاں پہ بھی گرے گا تھوڑا سا ڈیمیج کرے گا, لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو میں پھر بھی ایک ٹینشن فری ہو کے سو رہا تھا کہ میرے گارڈز موجود ہیں, ہماری ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے, ہمارے پاک فوج کے جوان جو ہے وہ بارڈر پہ بیٹھے ہیں, تو مجھے ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ تو بیچارے ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں, ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ اس ساری سچویشن کے بعد ان کا سٹینس جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے ٹورڈز فلسطین. اچھا, اب یہ جو سچویشن ہے ود ریگارڈس ٹو, تو میں نے آپ سے بات چیت کر لی ہے, فلسطین کی بھی بات ہو گئی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں امریکن سٹینس کی. امریکہ نے ڈیفینیٹلی سچویشن کو ڈیفیوز کرایا, اور امریکہ جو ہے وہ اگر آج یہ سیز فائر کا اعلان ہوا تو اس میں دی کریڈٹ گوز ٹو دی امریکہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہاں پہ نا ٹرمپ کی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس نے پہلے جب ہماری یہ سچویشن کریٹ ہوئی تھی اور 6 اور 7 کی رات کو, ایون اس سے پہلے بھی, یہ پہلگام جب یہ ہوا ہے اٹیک,
اور انڈیا نے امیڈیٹلی پاکستان کے اوپر جب یہ لگایا الزام، تو میرا خیال تھا کہ امریکہ کو سب سے پہلے رسپونڈ ضرور کرنا چاہیے تھا کہ اس کی کوئی نیوٹرل قسم کی انکوائری کرائی جائے اور اس کو دیکھا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد اسی طرح اب آپ جب دیکھتے ہیں تو 6 اور 7 کی جو درمیانی شب ہے جب یہ سچویشن کریٹ ہوئی، تو امریکہ نے بڑے آرام سے یہ کہہ دیا کہ اٹ از بٹوین دی ٹو کنٹریز اینڈ ول ناٹ گیٹ انوالو ان دیٹ۔ مطلب یہ وہی امریکہ ہے جس کا آئی ایگری کہ وہ پالتو کتا ہے انڈیا اور وہ اس کو فیڈ کرتا ہے، بٹ پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت سے اسٹیجز پہ بہت کچھ کیا ہے، تو امریکہ کو وہ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے۔ ٹرمپ کا یہ جو رویہ اس سچویشن میں رہا ہے، اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں، تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں، چیک کریں، تو فیلنگز آتی ہے یہ والی کہ ہمارے ساتھ نہ دوستوں والی بات کی نہیں ہے امریکہ نے۔ ابھی بھی اگر امریکہ نے جو ڈیفیوز سچویشن کرائی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا اصل میں زیادہ تر اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ انڈیا کو اس سے پہلے کہ مزید نقصان ہو، اس کو مزید امبیرسنگ سچویشن میں وہ چلا جائے، مودی کی بھی فیس سیونگ ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سیز فائر کا پریشر ڈالا۔ اس کا یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کی فیور میں کرنے کے لیے اس نے یہ ایکشن نہیں اڈاپٹ کیا، اس نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ انڈیا کے فیور میں کیا ہے۔ تو ہمیں یہ جو موقع ہمارے پاس آیا ہے نا، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آگے ٹرمپ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، امریکنز کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو کیسے چلانا ہے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں، یہ جتنے بھی لیسن لرنڈ تھے نا جو ہمارے وار کے بعد کے تھے، اس میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایک لیسن یہ بھی تھا کہ پاکستان سفارتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو کافی تنہا ہے اس وقت، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سفارتی تعلقات کی پالیسی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بیسیکلی تو اگر دیکھا جائے تو فارن منسٹر ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ گوگل کر کے دیکھتے ہیں، پاکستان کے لوگ، پاکستانی گوگل کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارن منسٹر کون ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کا فارن منسٹر دنیا میں مانا جاتا تھا کہ پاکستان کا بھی کوئی فارن منسٹر ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، پاکستان آرمی ہے، وہ اس کو ذرا تھوڑا سا فوکس کرے کہ ہم نے کب تک کرائے کے لوگوں سے یہ کام کروانا ہے۔ ایک بندہ جو کہ ہے ہی نہیں فارن افیئرس کو ہینڈل کرنے کے لیے، جس کا کام ہی ٹوٹل معیشت کو سیدھا کرنا ہے، چلانا ہے، اس کو آپ نے ڈول ٹاسکنگ دی ہوئی، اور جو دوسری ٹاسکنگ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، امیجن کریں۔ تو پلیز یہ ٹائم ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے اسیس کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ ہم اکیلے تھے، فرینکلی اسپیکنگ، ہمارے ساتھ کون کھڑا تھا؟ چائنا بھی اگر ہمیں بیک کر رہا تھا تو ہی واز بیسیکلی پوشنگ اس کہ جی تعلقات بہتر کریں، کوشش کریں، پیس کی طرف جائیں، پیس کی طرف جائیں۔ چائنا نے کہیں اوپنلی یہ نہیں کہا کہ اگر وار امپلیمنٹ کی گئی پاکستان کے اوپر تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز وار آن چائنا۔ نو، دے ہیو ناٹ یوزڈ دیز ورڈز، بیکاز ان کے ساتھ انڈیا کے بہت اچھے جو ریلیشن شپس ہیں، جن کو ہم تجارتی تعلقات ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ باقی تعلقات جیسے بھی ہیں، لیکن تجارتی تعلقات اچھے ہیں۔ چائنا کا بہت ایک ہیوج کوانٹٹی میں سامان جو ہے وہ انڈیا کو بکتا ہے، اور انڈیا کافی سارا سامان جو ہے وہ چائنا کو بیچتا ہے۔ تو لہٰذا چائنا بھی اگر میں کہوں تو وہ سپورٹ میں نہیں تھا۔ ہاں، اگر چائنا کو تھا تو پرابلم یہی تھا کہ اگر جو پاکستان ہے، جس کو صرف ایک کوشن کی طور پہ لیتا ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا اٹ سیلف، چائنا ہمیشہ پاکستان کو ایک کوشن کے طور پہ لیتا ہے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر نہیں آ رہا چائنا کا، سو دیٹ از دی بیسٹ تھنگ کہ پاکستان بیچ میں رہے، اور پاکستان کی اسٹیبلٹی اس کو اس لیے صرف پیاری ہے کہ اگر یہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو دین آئی ول بارڈر ود چائنا، آئی ول بارڈر ود انڈیا۔ اگر پاکستان غائب ہو جاتا ہے نقشے سے تو دین بیسیکلی سمپلی چائنا جو ہے وہ انڈیا کو بارڈر کر رہا ہے، تو پھر چائنا بارڈر، چونکہ امریکہ انڈیا کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور جب اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ لائک اندر چائنا۔ تو چائنا وڈ نیور ایور لائک کہ وہ انڈیا کے ساتھ بارڈر کرے، کیونکہ اس کا جو بارڈر انڈیا کے ساتھ مل رہا ہے اس میں بھی وہ کافی کنفرنٹیشنز ہیں، کافی ایشوز ہیں۔ تو پاکستان کو جو ہے تھوڑا سا سفارتی تعلقات اپنے اچھے کرنے چاہیے۔ اچھا، آپ اپنے اچھے ایمبیسڈرز لگائیں باہر کے ملکوں میں، آپ اپنا فارن منسٹر بہت اچھا ایک ارینج کریں جس کو لگائیں۔ اس کے بعد ناظرین، میں آپ سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا۔ دیکھیں، اس 4 سے 5 دنوں کے بیچ میں نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے فارمولاز تھے جو ہم نے اپنے دماغ میں ایزیوم کیے ہوئے تھے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہم نے ہوتی دیکھی ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ تھا
کہ دو نیوکلیر اسٹیٹس کبھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ ہی نہیں سکتی. تو اٹ ہیپنڈ. آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا کیسے پاکستان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور کس طریقے سے وہ انفلٹریٹ کیا اس نے اپنے تھرو میزائلز اینڈ تھرو ڈرونز, اور پاکستان کو ڈیپ انسائڈ اس نے ہٹ کیا. تو یہ جو ایک مت تھی نا ہمارے ذہن میں, یا ایک کانسیپٹ تھا کہ دو نیوکلیر اسٹیٹس ہیں یہ کیسے لڑ سکتی ہیں, تو وہ تو ہو گیا. کل ہم نے ان کے ساتھ جو کیا وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان کو کہاں ڈیپ انسائڈ ہٹ کیا. اور اگر آج یہ سچویشن ڈیفیوز نہ ہوتی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں گارنٹیڈ ان کا جو فیز 4 تھا آپریشن کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس فیز میں ڈیپ انسائڈ پاکستان اپنی ایئر فورس اور نیوی کو یوز کر کے ہٹ کرنا تھا. تو لہٰذا پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کنونشنل وار کے لیے ہر وقت تیار رکھے. بینگ اے نیوکلیر اسٹیٹ ہمیں خواب خرگوش کے مزے نہیں لینے چاہیے, ہماری آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کنونشنل وار کے لیے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ تیار کرنا چاہیے. نہ صرف ہمارے ٹروپس اچھے تیار ہوں بلکہ ہماری عوام کو بھی اچھے طریقے سے تیار ہونا چاہیے. عوام بھی اسی لوشوں میں پھر رہی ہے کہ جب نیوکلیر پاور ہے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی ہمیں چھیڑے. نہیں, یہ ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ یہ جو ہوا ہے اس نے ہماری آنکھیں کھولی. ہمیں ہر قسم کی کنونشنل وار کے لیے تیار ہونا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ ہے, ہاں جی, دوسرا اسی سے لنکڈ ہے کہ ہم سمجھتے یہ تھے کہ چونکہ ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں تو کوئی بھی دنیا کا ملک, چاہے وہ انڈیا نہ بھی ہو, چاہے وہ چائنا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے اور اینی ادر کنٹری, ہم نیوکلیر اسٹیٹ ہیں تو ہمیں کسی کی کیا مجال کہ کوئی ہمیں میلی آنکھ سے دیکھے. تو یہ بھی ہماری جو ایک خواب جو تھا نا, ایک جو مت ہے, یہ ہماری ٹوٹ گئی ہے کہ کوئی بھی ہمیں ڈیپ انسائڈ ہٹ کر سکتا ہے, کوئی بھی ایک لمیٹڈ وار پہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے, کوئی بھی ہمیں کانفلکٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے اور کانفلکٹ سے ہمیں وار کی طرف لے کے جا سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے نا یہ ایک سیکنڈ لیسن لرن ہے جو ہمارے لیے کہ ہمیں اس میں رہنا نہیں چاہیے خوش فہمی میں کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں, تو ہمیں جو ہے نا بالکل ریلیکس رہنا چاہیے. اچھا, تیسری ایک مت یہ ہے کہ ناظرین یہ دیکھیں کہ جو انڈیا نے ڈرونز پھینکے یا چلائے وہاں سے, وہ سارے پاکستان کے اندر ڈیپ انسائڈ آ کے گرے. ٹھیک ہے, اب جو تو آپ کے ایئر فورس, جو ان کا انڈین ایئر فورس نے میزائل ہٹ کیے تھے, وہ تو ان کی اپنی ٹیریٹری میں جب انہوں نے ہٹ کیے تو اس کے بعد وہ ریورس بیک ہو کے تو ٹرن بیک ہو کے واپس اپنے اپنے بیسس پہ چلے گئے. لیکن یہ ڈرونز جو ہیں یہ انڈیا سے ہی چلائے گئے اور یہ پاکستان میں آئے اور آ کے اپنی اپنی جگہوں پہ مختلف جو ٹارگٹس انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے ذہن میں, اس ٹارگٹس کے نزدیک گرے, کچھ ٹارگٹس کے دائیں, کچھ بائیں, کوئی تھوڑا آگے, کوئی تھوڑا پیچھے. آئی ایگری کہ وہ ہم لوگوں نے نیوٹرلائز کیے اور وہ گرے, لیکن بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایکچولی تو ان کو بارڈر کراس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, فرینکلی اسپیکنگ. اس کے پیچھے جتنی بھی لاجکس ہیں وہ میں اپنے ایک پروگرام میں پہلے کور کر چکا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان لاجکس کے ساتھ ہر وقت چلنا چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ جتنی بھی لاجکس ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ لاجک یہ تھی کہ اگر بارڈر پہ بیٹھا ہوا ڈیفنس ایئر ڈیفنس سسٹم جب کسی ایک ڈرون کو بیسیکلی نیوٹرلائز کرتا ہے تو وہ اپنی لوکیشن کو کمپرومائز کر دیتا ہے اور اس کی لوکیشن فوراً پاس آن ہو جاتی ہے ٹو انڈین ایئر فورس, اور انڈین ایئر فورس ایزیلی پھر اس ٹارگٹ کو ادھر سے ہی انڈیا سے ہی ہٹ کر سکتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کل کو اگر یہ ڈرونز آئیں تو ہمارے وہ جو سسٹم جتنے بھی بارڈر پہ لگے ہوئے ہیں وہ جسٹ فار دا سیک آف دس تھنگ کہ اگر ہم نے ان کو ہٹ کیا تو ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کو ہٹ ہی نہ کریں. یہ تو کمال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے لو کیلیبر گنز کے ساتھ ان کو ایک لو ہائٹ کے اوپر انگیج کیا اور ان کو ڈسٹروائے کیا. لیکن اگر یہ ڈسٹروائے نہ ہوتے تو ناظرین بات یہ کہ یہ تو اپنے ٹارگٹس کی طرف جا رہے تھے, اور اگر یہ اپنے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر لیتے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوتی اور ہمارا بڑا لاس ہوتا. تو پاکستان آرمی مسٹ ورک آن دس تھنگ کہ جو آپ کا بیسیکلی ڈرون ہے نا وہ کسی صورت میں بارڈر کو کراس کرنا نہیں چاہیے, فرینکلی اسپیکنگ. تو اس کے اوپر پاکستان آرمی کو ضرور کام کرنا چاہیے, اینڈ اٹس اے لیسن لرن کہ جی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں. اچھا جی, ایک اور میتھ یہ تھی کہ پاکستان کا جی ایچ کیو بڑا سیف ہے, پاکستان کی یونٹس جو ہیں جہاں جہاں آرمی ہے وہ بڑی سیف ہیں, پاکستان جو آرمی آفیسرز ہیں, ایئر فورس کے آفیسرز جو ہیں وہ جن کالونیز میں رہتی ہیں وہ بڑے سیف ہیں. یہ میتھ ٹوٹ گیا. کیوں کہ جو انہوں نے ڈرونز پھینکے ہیں نا جی پنڈی پہ, جی ایچ کیو سے زیادہ دور بھی نہیں گرے, فرینکلی اسپیکنگ. مطلب وہ جی ایچ کیو سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں کوئی 1 کلومیٹر دور گرا ہوگا, کوئی 1.5 کلومیٹر دور گرا ہوگا, تو اٹس ناٹ اے ڈسٹینس. اگر جو آپ کا ڈرون 1.5 یا 1 کلومیٹر اوے فرام دا جی ایچ کیو گرا ہے تو وہ جی ایچ کیو کے اوپر بھی گر سکتا ہے. تو جی ایچ کیو ہمارا ایک وہ سیٹ اپ ہے, ایک وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر ہماری جو ہمارا مین برین ہے
وہ بیٹھ کے اس جنگ کو آپریٹ کرنے کی تیاری میں ہوگا. تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالنا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ پنڈی تک تو ڈرون نہیں آنا چاہیے, کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے. جو آفیسرز کی فیملیز ہیں, ہمارے جوانوں کی, ہمارے ٹروپس کی, ہمارے ایئر فورس کے آفیسرز کی فیملیز ہیں, وہ جن کالونیز میں رہتے ہیں, اب دیکھیں نا ڈی ایچ ایز کے اندر بھی ڈرونز گرے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرا پھر وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اگر آپ خود ایز اے جی ایچ کیو خود اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتے, یا ہمارے آفیسرز جو ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ جگہ سیف نہیں ہے جہاں ڈرونز گرے ہیں سوری, یا جو ہماری یونٹس ہیں جہاں پہ ہمارے ٹروپس رہ رہے ہیں, اگر وہ سیف نہیں ہے نا, تو پھر میرا خیال ہے کوئی بھی سیف نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کوئی سسٹم اس کا ڈیوائس کرنا چاہیے کہ کیا کریں کہ یہ ڈرونز یہاں تک ایٹ لیسٹ پنڈی تک تو نہیں آنے چاہیے, بالکل بھی نہیں, ان کو بہت پہلے ڈیفیوز ہونا چاہیے. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے نا, میکانزم جو ہے نا وہ ڈیوائس کیا جائے. اور دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ جب سچویشن ابرپٹ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو سویلینز ہیں ان کے درمیان, ان کے دماغوں میں جو ایک پوائنٹ تھا یا مت تھی کہ جی فوجی تو بڑا سیف ہے, وہ مت بھی ختم ہو گئی ہے. اب تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ ایکچولی فوجی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ویزیبل ہے اینیمی کو, اور اینیمی چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ فوجی کو ہٹ کرے تاکہ جو اس سے لڑنے والا شیر ہے نا وہ مارا جائے. تو یہ جو سویلینز ہیں ان کو اب بلکہ اس چیز کا شدت سے احساس ہوا ہوگا کہ یار ہم لوگ تو پھر بھی سیف ہیں, یہ بیچارے تو ہر وقت ٹارگٹ پہ ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے جب تک سفارتی تعلقات والی بات میں نے آپ کے ساتھ پہلے کر لی کہ چائنا واز دی اونلی ون جس نے صرف یہ کہا کہ جی اگر کوئی ایسی سچویشن ابرپٹ ہوئی یا کچھ ہوا تو ہم سپورٹ کریں گے, لیکن جیسے کہتے ہیں نا اوپنلی ایک بات کرنا, ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمیں اس ساری سچویشن میں, اس صورتحال میں ہمیں اپنے جو ہماری جو سسٹم ہے, جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, ان کو ہم نے بہت بہتر کرنا ہے, بہت امپروو کرنا ہے. اچھا, اب میں آخر میں جو بات ہے نا, جو ایک اور متھ ٹوٹی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹائم تھا جب یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اگر پاک فوج اور حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق ان کو وہ انصاف مہیا نہیں کرتی, عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلتی جیسے عوام چاہتے ہیں, عوام کے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو اوپر نہیں لے کر آتی اور ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ بنا لیتی ہے, تو مت یہ تھی کہ وہ عوام پھر کبھی بھی فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, جو مرضی ہو جائے. یہ مت بھی ٹوٹی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو سچویشن ہے, عوام کے اندر جو ایک تھوڑا سا غم و غصہ تھا وہ تھا کہ فوج اور جو حکومت ہے وہ عوام کی خواہشات کے اوپر اس طریقے سے پوری نہیں اتر رہی تھی. مہنگائی دن بدن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی, بے روزگاری بھی پیک پر تھی, اور ملک جو ہے وہ دن بدن تھوڑا پیچھے کی طرف جا رہا تھا. جو نمائندے اس وقت اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کے مطابق وہ سب سلیکٹڈ ہیں, وہ الیکٹڈ ہیں ہی نہیں. گورنمنٹ جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, عوام کا کہنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ بیسیکلی ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے, ہم اس کو گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ عوام جو پاکستان کے ہیں ان کے دل میں فوج کے لیے, عدلیہ کے لیے, حکومت کے لیے ایک غم و غصے کی لہر تھی. لیکن دا مومنٹ یہ سچویشن کریٹ ہوئی اور پاکستان کے اوپر ایک میلی آنکھ بھارت کی طرف سے آئی, تو پاکستان کے تمام غیور عوام, تمام لوگ, فل پبلک 100% فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. وہ سب کچھ انہوں نے سائڈ پہ پھینک دیا. انہوں نے کہا ہر چیز سائڈ پر ہے, اس وقت ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, اس فوج کے ساتھ ہر لمحہ بہ لمحہ کھڑے ہیں. ہم نے پچھلے 3-4 دنوں میں بڑے ہی اچھے واقعات دیکھے. پھولوں کی پتیاں لوگ فوج پہ پھینک رہے ہیں, لوگ فوجیوں کو کھڑے ہوئے جو ڈیوٹیز پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو فروٹ دے رہے ہیں, کوئی ان کو کولڈ ڈرنک لا کے دے رہا ہے, کوئی ان کو سلوٹ کر رہا ہے. یہ ہم نے 90s میں آخری دفعہ یہ دیکھا تھا اور یہ اب دوبارہ دیکھا ہے. تو یہ چیزیں بڑی اچھی تھیں, لیکن جو لیسن لرنڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لیسن لرنڈ حکومت اور فوج کے لیے, عدلیہ کے لیے, کہ دیکھیں جو عوام آپ کے مشکل وقت میں نا آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی, شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی, تو میرا خیال ہے کہ لیسن لرنڈ یہی ہے کہ ان کی خواہشات کا بھی خیال کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام اگر چاہتے ہیں کہ جی ری الیکشن ہو جائیں تو گو فار اٹ. حکومت اگر سمجھتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے, حکومت کو اگر لگتا ہے کہ عوام ہمارے سے خوش نہیں ہے, تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ ری الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کرے, الیکٹ کرے. اور یہی بات میں کہوں گا فوج کے لیے کہ فوج نے اپنا کردار بہت بخوبی نبھایا.
اور ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ کہ فوج نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا دیے. مطلب وہ انڈیا پاکستان کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کر کے بیٹھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ انٹرنلی ان کے اتنے ایشوز ہیں اور وہ اتنے ایشوز میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر امپوز کریں گے ایک جنگ یا ایک کانفلکٹ تو دے ول لوز اٹ. بٹ اس طرح نہیں ہوا. کریڈٹ گوز ٹو پاکستان ایئر فورس اینڈ پاکستان آرمی. ماشاء اللہ ہم بڑے خوش ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب اگر یہ سچویشن پیس کی طرف جائے تو یہ جو میں نے بڑے چھوٹے چھوٹے لیسن لرنس بتائے ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے اور ہم پہلے سے نا بہتری کی طرف اپنے آپ کو لائیں. ناظرین ابھی یہ ہے کہ میں ابھی تک یہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہمارے جو ویورز ہیں اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کویسچن کرنا چاہتے ہیں اس سارے سچویشن کے متعلق یا پھر جو آنے والا ٹائم ہے اس کے متعلق وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم اور اپنا کویسچن یہاں پہ ڈالیں. وی آر اویلیبل, میری ٹیم اویلیبل ہے, ہم اسی وقت آپ کو رسپانس دیں گے. ایون آپ اگر کسی کوئی پولیٹیکل سیناریو سے ریلیٹڈ بات چیت کرنا چاہتے ہیں آنے والے ٹائم کے حساب سے تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے. پولیٹیکل اینگل اگر میں دیتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا ایک اور بھی لیسن لرنڈ ہے جو کہ ہم سب کے لیے ہے اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی حکومت نے اور ایون آرمی نے بھی نواز شریف صاحب جو تھے ایکس پرائم منسٹر ان کو یوٹیلائز نہیں کیا. ان کے اپنے بڑے ٹرمز اینڈ ریلیشنز ہیں پرسنل بہت بڑے بڑے ملکوں کے ہیڈز کے ساتھ اور اگر نواز شریف صاحب کو انوالو کیا جاتا تمام پولیٹیشینز کو ایک پیج پہ لایا جاتا تو آئی ایم شیور یہ سچویشن اس حد تک اسکلیٹ ہوتی بھی نہیں اور کافی ڈیفیوز ہو چکی ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور نواز شریف صاحب کو بالکل سائڈ پہ رکھا گیا. انفارچونیٹلی خان صاحب ویسے ہی اندر تھے. میرا خیال ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ابرپٹ ہوئی ہے اس میں یہ دو چار کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر کر لی جاتی پولیٹیکلی تو شاید پاکستانیوں کا مرال بہت ہائی ہو جاتا اور لوگ بڑے خوش ہوتے کہ فوج نے اور حکومت نے عدلیہ کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی ایک پیج پہ لے لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیر آیت درست آیت. میرا خیال ہے کہ آنے والا جو وقت ہے ہمارا اس میں ہم ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ناظرین پاکستان اور پاکستان کی عوام نے ان پچھلے 4-5 دنوں میں بہت بہادری کا مظاہرہ کیا اور اللہ اکبر ہم نے بہت اچھا فائٹ بیک کیا. سلام ہمارے پاکستان کی فوج کو, سلام ہماری ایئر فورس کو اور ان تمام بہادر جوانوں کو, ان تمام بہادر آفیسرز کو جنہوں نے لڑائی کی ہے اور انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے ہیں. دوبارہ ہم یہ کہیں گے کہ دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے اس 4 سے 5 دنوں کے کانفلکٹ میں, جنہوں نے جانیں اپنی جو ہے ضائع کی ہیں, جن کو شہادت کے رتبے ملے ہیں, ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ان بچوں کے لیے دعائیں ہیں جو بیچارے بے گناہ مارے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اور جو سچویشن جس طرح چلتی رہی ہے اس میں عوام کو سلام ہے کہ عوام مکمل طور پر پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی رہی اور عوام ہر قسم کے حملے کے لیے تیار تھی اور لوگ بڑے خوش تھے. تو یہ جو 4-5 دن گزرے ہیں نا ناظرین, اس نے ہمیں ایک قوم بنایا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اگر آپ مانیں یا نہ بنیں, ہم کسی نہ کسی ایک سٹیج سے نا گریڈ سے اپ ضرور ہوئے ہیں کہ اگر اس جنگ سے پہلے ہم 7ویں اسکیل میں تھے تو میں کہوں گا کہ اب ہم 12ویں اسکیل میں جا چکے ہیں. تو 12ویں اسکیل کی جو عوام ہے اس کے رائٹس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اب اس عوام کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے. میں اپنے میڈیا کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوئی جھوٹی خبر نہیں پھیلائی لائک انڈین میڈیا, اور ہمیشہ جو بات جیسے تھی ویسے چلائی. میڈیا نے مسلسل راتوں کو جاگ کر یہ کام کیا ہے, میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک ہو ونس اگین کہ سچویشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو چکی ہے اور اناؤنس کیا جا چکا ہے فرام دی انڈین سائڈ. ان کے اسپوک پرسن نے آ کے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے نا اٹ از اے سیز فائر. اینڈ اب میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے بھی کوئی اسپوک پرسن جو ہے وہ آ کر یہ چیز بتائیں گے کہ جی ہماری طرف سے بھی سیز فائر ہے. تو یہ جو 4-5 دن تھے اس میں جو بھی لاسز ہوئے ہیں ان کا ہمیں افسوس ہے, ان جانوں کا افسوس ہے. اور ڈیفینیٹلی انڈیا کو تو بہت ہی افسوس ہے کہ ان کو تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالر کی جو ہے نا وہ ٹھکی ہے ان 5-6 دنوں میں. تو میرا خیال ہے وہ تو آنسو روتے ہوں گے 100. اس کے علاوہ ان کے جوان بھی کافی شہید ہوئے ہیں, شہید مینس کے شہید نہیں ہوئے, موت کے منہ میں جا چکے ہیں. ہم نے ان کو لقمہ اجل بنایا ہے. تو ناظرین میں آج یہ میرا لائیو پروگرام تھا. آئی واز ویٹنگ کہ جی ہمیں ضرور کوئی کویشچن ریز ہوگا اور ہم سے کوئی بات کریں گے, لیکن آئی تھنک چونکہ یہ پہلا میرا لائیو سیشن تھا اسی وجہ سے آئی کوڈنٹ سی اینی
thing, any live chat at my account. تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر کبھی آئیں گے کسی اور لائیو سیشن کے ساتھ, اور اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے اچھے موقعوں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے لائیو سیشنز میں ہم آتے رہیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے کسی اور لائیو سیشن میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.